اللہ سے جنگ کرنے والا بدبخت بادشاہ نمرود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، دنیا میں چند ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مشرق سے مغرب تک کی بادشاہت اور بے پناہ طاقت تھی، لیکن اس طاقت نے انہیں مغرور کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو کر خدا کی نافرمانی کرنے لگے۔ آج ایسے ہی ظالم اور جابر اور متکبر بادشاہ نمرود کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، جو اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بدبخت ٹھہرا، جس نے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور عظمت کو چیلنج کیا اور خدائی کا دعویٰ کر کے خدا کے جلال کو للکارا۔ اس کی عظیم الشان سلطنت سے لے کر اس کی بے بسی تک کی ساری داستان آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مچھر جیسی حقیر مخلوق کی مثال کیوں بیان فرمائی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کو ہدایت اور نصیحت کرنا اور نمرود کے برعکس اس کی استقامت کی کہانی بھی سنائیں گے۔ توکل و بھروسہ کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش بس اتنی سی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان کا ایمان تازہ کرنے کے لیے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ ناظرین گرامی، نمرود بادشاہ کا قصہ بائبل میں بھی درج ہے۔ اس کا تعلق بابل شہر سے تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا، آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مشرق و مغرب کی سلطنت رکھنے والے 4 بادشاہ ہوئے، جن میں سے 2 مومن اور 2 کافر، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، اور کافروں میں نمرود اور بخت نصر تھے۔ ناظرین، بخت نصر کا بھی ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا۔ کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکثرت اس کے مقرب تھے۔ وہ بڑا متکبر اور طاقتور بادشاہ تھا جو خود کو خدا سمجھتا اور کہلاتا تھا۔ لوگ اس کی پرستش خداؤں کی طرح کرتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ بجا لاتے تھے۔ نمرود خود کو زندگی اور موت پر قادر سمجھتا تھا اور جو کوئی اس کی خدائی کا انکار کرتا اس کے لیے رزق روک لیتا اور کہتا کہ کون ہے جو اب تمہیں کھلائے گا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ سے سوال کیا تھا کہ میرا خدا کون ہے، جس پر ان کی ماں نے جواب دیا کہ خدا پالنے والے کو کہتے ہیں اور میں تمہیں پالتی ہوں، اس لیے میں تمہاری خدا ہوں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر آپ کا خدا کون ہے؟ ماں نے جواب دیا کہ تمہارا باپ اور میرا شوہر میرا خدا ہے، جس پر ننھے ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا کہ پھر ان کا خدا کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ نمرود بادشاہ ان کے باپ کا خدا ہے۔ اس پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسلی نہیں ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ پھر بادشاہ کا خدا کون ہے، جس پر ماں نے انہیں خاموش کرا دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے ذہنوں میں خدا کا تصور نمرود سے آگے نہیں جاتا تھا۔ وہ ایک مطلق العنان حکمران تھا جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا اور اس کی ساری رعایا بھی اس کو خدا ہی مانتی تھی، اس سے ڈرتی تھی، اور ان کے ذہن میں خدا کا تصور نمرود سے بڑا نہیں تھا۔ اس لیے جب نمرود کو خواب آیا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی خدائی کو چیلنج کرے گا تو اسے بہت فکر لاحق ہوئی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ سارے ستارے بے نور ہو کر رہ گئے۔ کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی یہ تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورت سے جدا رہیں۔
چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس پیشگوئی کے بعد نمرود نے تمام حاملہ عورتوں کو جمع کرنے اور ان سے پیدا ہونے والے نومولود بچے ہونے کی صورت میں اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ بعض تاریخی مصادر کے مطابق نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں آنے سے روکنے کے لیے 4 سال کی مدت میں تقریباً 7000 بچوں کو قتل کروا دیا، مگر تقدیر الہی کو بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ اسی دوران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باہر نکلنا اور دنیا کو دیکھنا شروع کیا تو انہوں نے اپنے باپ سمیت لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا جو انہیں بہت ناگوار گزری۔ سورہ صافات میں آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گاؤں والے ایک میلے میں شرکت کرنے کے لیے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہی ٹھہر گئے اور اس کے بعد گاؤں کے بت کدے میں تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے بتوں سے سوال و جواب کیے، جن کا کچھ جواب نہ ملنے پر انہوں نے ان بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب لوگ واپس آئے تو چیخنے چلانے اور پیٹنے لگے کہ ہائے آفت، یہ سب کس نے اور کیوں کر دیا؟ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے جو ان کا ذکر یعنی انکار و تنقید کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ اے ابراہیم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے کہ بے شک تم خود ہی ان مجبور اور بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے گر گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندھی ہو گئیں، اور کہنے لگے، بے شک اے ابراہیم علیہ السلام، تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ حیف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ناظرین، ان لوگوں نے آپس میں باتیں کیں تو انہیں معلوم ہوا کہ ابراہیم نام کا ایک نوجوان بتوں کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتا ہے، اس لیے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بت شکنی کی بابت دریافت کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا الزام ایک بڑے بت پر رکھ دیا جس کے کندھے پر انہوں نے کلہاڑی ٹانگ رکھی تھی۔ لیکن گاؤں والوں نے عذر پیش کیا کہ وہ بت کیسے کچھ بتا سکتے ہیں یا کر سکتا ہے۔ اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں لاجواب کر دیا کہ اگر وہ بت نہ بات کر سکتا ہے، نہ کسی کو نفع یا نقصان دے سکتا ہے، تو وہ کسی کے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لاجواب ہو گئے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار دیا جائے، اس طرح وہ اپنے معبودوں کی مدد کر سکتے ہیں اور ان جھوٹے خداؤں کو خفت و شرمندگی سے بھی بچا سکتے ہیں۔ لہٰذا مشورے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیے جانے کا فیصلہ ہوا۔ جب وہ تمام دلیلیں ختم کر چکے تو انہوں نے طاقت کا سہارا لیا اور کہا، اس کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو۔ سورۃ الانبیاء۔ اس لیے انہوں نے اسے ایک بڑی آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا اور لوگوں کو اس واقعے کا مشاہدہ کرنے کے لیے بلایا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا، پس اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے نجات دے دی اور اسے اس کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بخشی اور اس کے دشمنوں کی چال کو ناکام بنا دیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے کہا
کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جاؤ، اور انہوں نے اسے نقصان پہنچانا چاہا لیکن ہم نے انہیں بدترین نقصان پہنچایا۔ ناظرین، 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا کہ آگ بجھی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ نمرود اس آگ کو دیکھتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندہ رہنے سے خوف کرتا تھا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور میرے ملک پر آفت آ پڑے گی۔ جب وہ اپنے دل کا ڈر اپنے ساتھیوں سے بیان کرتا ہے تو وہ تسلی دیتے کہ اس آگ میں اگر سنگ خارا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل پر سے دیکھا کہ ابراہیم کے ارد گرد سب کچھ گلستان ہے اور چشمہ شیرین جاری ہے۔ نمرود نہایت حیران ہوا۔ اضطراب اور پریشانی سے اس نے اپنی گردن جھکائی اور کہا اے ابراہیم، تجھ پر ایسی آگ جو جان لیوا ہے کس نے گلزار بنا دی؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا یہ ادنا آثار ہے، در حقیقت تو میرا پروردگار بہت بڑا ہے۔ ناظرین، 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا خوشی کا وقت ساری زندگی میں پھر کبھی نہ ملا۔ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بے غم تھے۔ ہر صبح اور شام خدا کے حکم سے لذیذ قسم کا طعام فرشتے انہیں پہنچاتے تھے۔ کمال خوشی اور غمی کا وقت گزرتا جب اس آگ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام با سلامت نکل آئے تو انہوں نے نمرودیوں کو واعظ و نصیحت دوبارہ سے شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا آمنا سامنا ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خدا کے بارے میں بتایا، لیکن نمرود نے خدا کی خدائی کو ماننے کی بجائے خود اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا۔ اس بات کا تذکرہ سورۃ بقرہ میں اس طرح سے آتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کی بابت جھگڑا کیا، اس لیے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ کہا ابراہیم نے، بے شک اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے، تو اسے مغرب سے لے آ۔ تب وہ کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ناظرین، قرآن پاک کی اس آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جس شخص کے ساتھ جھگڑے کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عراق کا بادشاہ نمرود تھا جس کا دارالحکومت بابل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بت توڑ دیے تو انہیں نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاں آپ علیہ السلام کا نمرود سے مکالمہ ہوا۔ دربار میں پیشی ہوئی تو زیر بحث مسئلہ خدائی کا تھا۔ جب اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی اور اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قتادہ، سدی اور محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے سامنے 2 آدمی پیش کیے گئے، ان کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا۔ اس طرح اس نے یہ فریب دیا کہ اس نے ایک کو موت دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرے سے کوئی تعلق تھا، جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی اس کی وضاحت یہ ہے کہ جانداروں کا جینا مرنا ایک عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کی مشیت کے بغیر ان اشیاء کا وجود میں آنا محال ہے۔ لازمی ہے کہ نظر آنے والے واقعات کا کوئی فاعل ہو جس نے انہیں پیدا کیا، انہیں اپنے اپنے نظام کا پابند کیا
جو ستاروں، ہواؤں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے اور بارش برساتا ہے اور ان جانداروں کو پیدا کرتا ہے جو ہمیں نظر آتے ہیں اور پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی جس سے نہایت واضح طور پر خالق کا وجود اور نمرود کے دعوے کا بطلان ثابت ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے سب کے سامنے لاجواب اور خاموش ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی یہ مسخر سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جیسے اسے پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے، اور اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسے کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، تو اس سورج کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے اور نہ مغلوب کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تجھے معلوم ہے اور ہر شخص بھی جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، سو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا۔ اس کے پاس جواب میں کہنے کو کچھ بھی نہیں رہا۔ صدی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان یہ مظاہرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے، اس سے پہلے ان کا کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقع ہوا۔ ناظرین، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کے راستے کی طرف بلایا، اس کو نصیحت کی، تو اس نے چند روز کی مہلت مانگی۔ اس کے وزیر نے کہا کہ اتنی مدت تو نے خود خدائی کی، اب دوسرے کی بندگی اختیار کرتا ہے اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آخرکار اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تیرے رب کی رضا کے واسطے کئی ہزار گائیں اور بکریاں اور اونٹوں کی قربانی دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی، پھر بھی تیرے واسطے دوزخی ہی ہوگا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی بڑی بادشاہی خدا نے تجھے دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا اور مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھا دیا، پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا، تو تیرے غارت کرنے کو اس کا ادنا لشکر بھی کافی ہے۔ نمرود ایک متکبر بادشاہ تھا جسے اپنی خدائی پر بڑا مان تھا اور اپنی طاقت پر غرور تھا۔ اس نے کہا، دنیا میں میرے بغیر کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے بغیر کوئی بارگاہ نہیں۔ اگر آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو کہو کہ وہ مجھ پر اپنی فوج بھیج کر میری لڑائی اور حشمت کا تماشا کرے۔ ناظرین، زید بن اسلم سے روایت ہے کہ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس سے پہلے دونوں کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت ان کے درمیان یہ مناظرہ ہو گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس سے آئے تو آپ کے پاس غلہ نہیں تھا۔ جب آپ گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور دل میں سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام اٹھ کر بوریوں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ وہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیدار کیا تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا کہ جو آپ علیہ السلام لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔
آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ زید بن اسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم بادشاہ کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کو کہا، اس نے انکار کر دیا۔ دوبارہ ایمان کی دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ اس نے تیسری بار ایمان کی دعوت دی تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہا کہ تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں۔ ناظرین، بعض مصادر کے مطابق نمرود خدا کو ڈھونڈنے اور خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے قابوں کو آسمان کی طرف لے گیا، لیکن نا امید زمین پر لوٹ آیا۔ نمرود کے حکم سے ایک مینار بنایا گیا جس کی بلندی آسمان تک جا پہنچی تھی۔ یہ مینار بابل کے نام سے مشہور ہے۔ آخرکار وہ زیادہ بلندی سے ڈرتے ہوئے خدا سے لڑے بغیر واپس زمین پر آ گیا۔ تاریخی مصادر میں نمرود کے محل پرواز کو بیت المقدس اور اس کے دوبارہ زمین پر بیٹھنے کی جگہ کو جبل الدخان ذکر کیا ہے۔ بعض تاریخی مصادر میں نمرود کے آسمان کی طرف پرواز کرنے کی داستان کو مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ان مصادر میں آیا ہے کہ نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک بلند و بالا مینار بنایا، جو مینار بابل کے نام سے مشہور ہوا، جو کچھ مدت بعد خدا کے حکم سے نابود ہو گیا۔ بعض مفسرین کے مطابق سورہ نحل کی آیت نمبر 26 میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خدا نے کافروں کے اس عمارت کو تباہ کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے جسے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ ان ساری روایات کے برعکس یہ روایت بالکل درست ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر تمہارے آسمانی خدا کی کوئی فوج ہے تو اسے کہو کہ مجھ پر اپنے لشکر بھیج دے اور جنگ کرے، یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور مدد مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ نمرود سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے لشکر تیار کرے۔ اللہ پاک نے انسانی شکل میں ایک فرشتہ نمرود کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے اس سے کہا کہ تیرا خدا کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، میں تیری بادشاہت برقرار رکھوں گا۔ نمرود بولا، کون خدا؟ خدا تو صرف میں ہوں۔ فرشتے نے دوسری اور پھر تیسری بار بھی اپنی بات دہرائی، مگر ہر بار نمرود نے انکار ہی کیا۔ نمرود کی اس سرکشی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک کی طرف سے مچھروں کی فوج نمرود کے لشکر پر مسلط ہو گئی، جس نے لشکر کے تمام افراد کا گوشت کھا کر سارا خون پی لیا اور ان کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ مچھر اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نمرود یہ ہولناک منظر دیکھتا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانا شروع کر دیا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا اور اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے سر پر ڈنڈے لگوانا شروع کر دیے۔ خدا کی قدرت کہ جب سر پر ڈنڈا پڑتا تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو کاٹنا شروع کر دیتا۔ کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ جو شخص نمرود کے سر پر زوردار چپت لگاتا وہ اس کا ہمدرد کہلاتا۔ یوں ڈنڈے پڑتے پڑتے اور چپت لگتے لگتے 400 سال گزر گئے اور نمرود بالآخر ذلیل اور رسوا ہو کر مر گیا۔ دوستو، یہ انجام ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی اور خصوصاً اللہ تعالیٰ کی طاقت کو چیلنج کرنے کا۔ اب کچھ راہ بھٹکے ہوئے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنا طاقتور اور زبردست ہے تو وہ مچھر جیسی حقیر چیز کی مثال کیوں بیان فرماتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جب قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی مثال دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کو بیان کرنے کے لیے معمولی چیزوں کی مثال بیان کرتے تو منکرین حق شوشہ بازی کرتے، کہتے کہ یہ اگر اللہ کی کتاب ہے تو اس میں مچھر کی بات کیوں ہے، اس میں مکھی کی بات کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ تخلیق بھی میری اپنی ہے، مچھر کی مثال سے مجھے شرم نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں بظاہر مچھر بہت حقیر نظر آتا ہے لیکن وہ حقیر نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کا آغاز پانی کے نیچے
کرتا ہے، انڈوں سے لاروا بناتا ہے، اس دوران اپنا رنگ بھی تبدیل کر لیتا ہے، یعنی وہ فلاج ہو جاتا ہے، اپنے دشمنوں سے بچنے کی کامیاب کوشش کرتا ہے، پیوپا بننے کے بعد سطح آب پر آ جاتا ہے۔ اس دوران قدرت نے اسے پانی سے بچانے کا خاص انتظام کیا ہوتا ہے جو کہ ایک خول ہوتا ہے، اور اس دوران اگر پانی کا ایک معمولی سا قطرہ بھی اندر چلا جائے تو اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ قدرت نے مچھر کو حرارت محسوس کرنے کی بے پناہ صلاحیت دے رکھی ہے۔ انسانوں کا جو خون ہے یہ مچھروں کو ایسے بالکل ایکس رے کی طرح نظر آتا ہے۔ ہماری تو 2 آنکھیں ہیں، مچھر کی 100 آنکھیں ہیں۔ اس کے اندر خون چوسنے کی حیرت انگیز صلاحیت اور ٹیکنیک ہے۔ صرف اس کی مادہ خون چوستی ہے کیونکہ اس کی مادہ کو انڈے دینے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اور نر مچھر کاٹتا نہیں کیونکہ اسے ضرورت نہیں ہوتی۔ مچھر کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ڈنگ ایک شید کی طرح ایک چیز کے اندر ہو جاتا ہے جہاں سے خون چوسنا ہوتا ہے، وہاں اپنے منہ سے ایک مادہ خارج کرتا ہے۔ جیسے ہم جب انجیکشن لگواتے ہیں تو پہلے ایک ذرا سی دوا لگاتے ہیں، اس سے جسم کا حصہ سن ہو جاتا ہے تو اس سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مچھر آ کر کچھ کرنے لگا ہے۔ پھر یہ اپنے دانتوں سے ہلکا سا کٹ لگاتی ہے آری کی طرح، اور پھر اس کے بعد ڈنگ کو اندر داخل کر کے، جیسے ڈاکٹر خون کا نمونہ حاصل کرنے کے لیے سرنج جسم میں ڈالتے ہیں، بالکل اسی طرح سے مادہ اپنے ڈنگ جسم کے اندر داخل کرتی ہے اور خون کو چوس لیتی ہے۔ وہ کام جو آپ کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کرتے ہیں یہ حقیر سا مچھر کرتا ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ ہم اپنی عقل کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مچھر تو حقیر چیز ہے۔ اس کی مثال کیوں دی گئی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے کہ وہ کسی مچھر کی مثال بیان کرے یا اس کے اوپر کی کسی چیز کی۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی بات جھوٹی نہیں لگتی، اس لیے وہ فوراً مان لیتے ہیں۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز ہی کی ہو یا کسی ایسی چیز کی جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ اب جو لوگ مومن ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ البتہ جو لوگ کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، مگر وہ گمراہ انہی کو کرتا ہے جو نافرمانی کرتے ہیں۔ جو لوگ اس نفسیات کا شکار ہوں تو اللہ کی کتاب ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتی، تو گویا اس سے ہدایت پانے کے لیے انسان کے اندر کی عاجزی ضروری ہے، اس کا جھکنا ضروری ہے۔ لیکن ایسے لوگ زمین میں فساد پیدا کر کے یہ سمجھیں کہ وہ اپنی اس چند دن کی دنیا کی زندگی میں اپنے رعب، اپنے غلبے اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر جس طرح سے دنیا میں اکڑتے ہیں وہ سراسر خسارے میں ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ ذات گرامی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری کائنات میں افضل ترین مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور ان کی عظیم قربانیوں اور عظیمیت اور استقامت کے شاندار مظاہروں کے عوض دنیا بھر کی ایسی امامت بخشی کہ آج دنیا کا کم و بیش ہر الہامی مذہب خود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرتا ہے۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی اس بات کے اپنے لیے دعوے دار ہیں، مشرکین مکہ کفر و شرک کے باوجود ابراہیمی کہلانے کو سعادت کی بات سمجھتے تھے، حتیٰ کہ بعض بزرگوں کی تحقیق سے ہندوؤں میں بھی برہمن یا برہما مہاراجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہی منسوب ہے، جبکہ اہل اسلام تو اپنے اس دعوے میں بلا شبہ حق بجانب ہیں کہ اصل ابراہیمی وہی ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمیت اور استقامت کے صحیح وارث اور حقدار وہی ہیں۔
قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا بھر کی امامت کا مقدس منصب ان کی عزمیت اور استقامت اور آزمائشوں اور امتحانوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ سامنا کرنے کے صلے میں ملا، اور اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو اس امر کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہے گا کہ اس ذات گرامی کی پوری زندگی قدم قدم پر مصائب و آلام سے نمٹتے ہوئے گزری۔ ذرا خیال فرمائیے کہ یہ امتحان کون سا کم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم الشان پیغمبر کو جو پیدائشی موحد تھے ایسے گھرانے اور ماحول میں پیدا فرمایا جہاں کفر و شرک انسان کی خدائی اور ظلم و جبر کا دورہ تھا۔ انسان خدا بنا بیٹھا تھا، اس کے احکام کو خدائی احکام کا درجہ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں سے خود کو سجدہ کرنے والا انسان پتھر اور لکڑی کے بت تراش کر کے ان کے سامنے پیشانی رگڑ رہا ہے۔ ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں، دل میں ایمان و توحید کے جذبات سمندر کی لہروں کی طرح کروٹیں لے رہے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں کفر و شرک اور ظلمت و جبر کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ جس گھر میں پیدائش ہوئی وہ گھر ملک میں بت پرستی کا سب سے بڑا علم بردار ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ماحول کے اثرات کو قبول نہیں کیا۔ کم عمری کے باوجود کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے دنیا کو توحید اور رسالت کے انوار سے روشن کرنے کے لیے بے تاب دکھائی دیتے ہیں۔ قدم قدم پر باپ کو، رشتہ داروں کو اور اہل وطن کو روکتے اور ٹوکتے ہیں، ان سے شرک کے فوائد اور مضرات پر بحث کرتے ہیں۔ اس کے عوض انہیں ڈانٹ بھی پڑتی ہے، تانے بھی سننے پڑتے ہیں، مگر وہ کتنا عظیم نوجوان تھا جس نے پورے معاشرے میں ایک ہم نوا کے نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچم بلند کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ عظمیت اور استقامت کے اس سر بفلک پہاڑ نے کلہاڑی کندھے پر اٹھائی، قوم کے بت خانے کا رخ کیا اور قوم کے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، اور کسی قسم کا فکر اور تردد کیے بغیر اطمینان سے قوم کے سامنے آ گئے۔ قوم پوچھتی ہے، انکوائری کرتی ہے، جرح ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت بلکہ عزمیت اور استقامت کے سامنے بس نہیں چلتا، اور سوائے ندامت و پشیمانی کے قوم کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ قوم بے بس اور لاچار ہو کر اس مرد قلندر کو آگ میں جلانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ آگ جل رہی ہے اور شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سامنے لایا جاتا ہے، خدا کا خلیل مسکراتا ہے، آگے کی طرف دیکھتا ہے اور پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اور مطمئن ہو کر خود کو آگے بھڑکانے والوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے حوالے کرتے ہیں، مگر آگ میں تو آج جلانے کی سخت نہیں رہی، اور قوم چشم حیرت سے خدا کے خلیل کو آگ کے گلزار میں چہل قدمی کرتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ لیکن یہ تو ابتدائے عشق ہے، انتہائی عشق پہنچتے پہنچتے کتنے مرحلے درمیان میں آتے ہیں، ذرا ان پر نگاہ ڈالتے چلیے۔ خدائی کے غرور میں نمرود اپنے تخت پر بیٹھا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے ہیں۔ جھوٹے اقتدار کے نشے میں بدمست نمرود اپنی خدائی منوانے کا خواہش مند ہے، لیکن خدا کا خلیل نمرود کے دربار میں حقیقی خدا کی خدائی کا ڈنکا بجا رہے ہیں۔ بحث ہوتی ہے، دلیلیں بیان کی جاتی ہیں، استدلال ہوتا ہے، مگر کفر مبہوت ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پوری سلطنت میں تنہا اور بے سر و سامان ہوتے ہوئے بھی فاتح ہے۔ ان کے دامن میں اعتماد ہے، ان کی گفتگو میں خود کو منوانے کی صلاحیت ہے، مگر نمرود کی آواز طاقت و قوت، فوج ظفر، موج اور خزانوں کے ہوتے ہوئے بھی لرز رہی ہے۔ اس سے کوئی جواب نہیں بن پاتا، اور پھر حق اپنی کامیابی کا پرچم نمرود کے دربار میں لہرا کر کامران واپس آتا ہے۔ آگے چلیے،
اور دیکھیے کہ قوم بھی لاجواب ہو گئی ہے۔ بادشاہ وقت خدائی کے تمام تر دعواؤں کے باوجود لاچار ہے۔ اب آخری حربہ باقی رہ گیا ہے اور باپ سامنے آتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے سمجھاتے ہیں اور منوانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پتھروں کی زبان میں جواب ملتا ہے۔ خدا کے خلیل کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آخر سلام کرتے ہیں، بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور وطن سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اور ادھر دور صحرا میں کھڑا شیطان کفے افسوس مل رہا ہے کہ یہ آخری حربہ بھی کسی کام نہ آیا۔ ابھی تو بہت سے امتحانات باقی ہیں، ابھی تو راستے میں ایک ظالم بادشاہ کی شیطانیت کا غرور توڑنا ہے۔ بادشاہ اپنے اقتدار کے زعم میں خلیل خدا کے حرم پاک پر ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے، مگر ادھر تقدیر کھڑی مسکرا رہی ہے اور انجام کار اس بادشاہ کو اس مرد قلندر کے حرم مقدس میں اپنی لڑکی کا ہدیہ پیش کرنا پڑتا ہے۔ اب حرم پاک میں ایک نہیں 2 ہستیاں ہیں اور بعد میں آنے والی ہستی کی گود میں ایک ننھا سا پھول بھی کھل اٹھا ہے۔ پھر آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ جوان بیوی اور معصوم بچے کو کھلے صحرا میں کسی سہارے کے بغیر چھوڑ آؤ۔ کیا فرما بردار خاندان ہے کہ ماں باپ اور بچہ چل پڑے ہیں اور صحرا میں جہاں درخت ہے نہ پانی۔ ماں کے حوصلے کی داد دیجیے کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ اسے اور اس کے شیر خوار بچے کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر صحرا میں چھوڑے جا رہے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتی ہے۔ اور پھر ماں ہے، بچہ ہے، صحرا ہے اور کھلے آسمان کی نیلی چھت۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، نوجوانی کی حد کو پہنچتا ہے، اور خیال فرمائیے اور وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے کہ اکلوتے نوجوان بیٹے کا بوڑھا باپ بڑے راز و نیاز کے ساتھ بیٹے سے سرگوشی کر رہا ہے، بیٹے مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کر دوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹا کچھ بھی تردد نہیں کرتا، کوئی عذر پیش نہیں کرتا اور کہتا ہے ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ اور یہ صرف بات چیت کا قصہ نہیں، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا ہے، آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے اور اکلوتے بیٹے کا بوڑھا باپ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ کر اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہے، مگر چھری بھی تو اسی ذات کے اختیار میں ہے جس کے اختیار میں آگ تھی۔ چھری سے ذبح کرنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے ابراہیم بس اب امتحان پورا ہو چکا ہے، آپ کی قربانی کی یاد قیامت تک ہر سال زندہ کی جاتی ہے، آپ کے حقیقی پیروکار ہر سال آپ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے موٹے تازے جانوروں کا خون اللہ کی رضا کے لیے بہاتے رہیں گے۔ یہ ہے ایک ہلکا سا منظر اور عظیم اور جلیل القدر پیغمبر کی عظمیت اور استقامت کا، جسے اللہ تعالیٰ نے اول العزم رسول میں شمار کیا ہے اور خلیل اللہ جیسا پیارا خطاب دیا۔ اللہ نے ایسے ہی تو نہیں فرمایا کہ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بہت سی باتوں میں آزمایا تو وہ بھی پورا اترا، پھر رب نے کہا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز فرمایا۔ آپ علیہ السلام کتنی قوموں کے نبی ٹھہرے اور رہتی دنیا تک آپ کا نام اور مقام بلند رہے گا۔ ناظرین، بندہ دنیا میں اسی لیے آیا ہے کہ رب کی معرفت حاصل کرے اور صبح و شام اس کی عبادت میں مصروف رہے۔ بندے کو 3 امور کی وجہ سے معرفت الہی میں درجۂ کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ذات کی معرفت جو خودی کی قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 صفات کی معرفت جو اولاد کی قربانی سے ملتی ہے۔ نمبر 3 افعال کی معرفت جو مال کی قربانی سے نصیب ہوتی ہے۔ جب تک یہ 3 قربانیاں نہ دی جائیں محبت خدا کما حقہ نہیں ملتی اور نہ ہی بندہ ان قربانیوں کے بغیر کمال پا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محبت خداوندی میں ان تینوں امور کو سر انجام دے دیا۔ آپ نے جان کی قربانی کی، مال بھی خرچ کیا
اور اولاد کو بھی قربان کیا۔ محبت کی علامت و نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ چاہنے والا جو عمل کرے اپنے محبوب کے لیے ہی کرے، سننا چاہے تو صرف محبوب کی بات سنے اور گفتگو کرے تو اسی کا ذکر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام محبت الہی میں اتنا سرشار رہے کہ بذات خود ذکر خدا میں مستغرق رہتے۔ کسی اور سے اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتے تو ذکر الہی سے لطف اندوز ہوتے، ذکر کی حلاوت و شیرنی کے اثر سے اس قدر متاثر ہوتے کہ ذکر کرنے والے شخص سے بار بار ذکر کرنے کی خواہش فرماتے، اور ذکر الہی کی نسبت سے کوئی قربانی دینے کی نوبت آتی تو گریز نہ کرتے۔ حق تعالیٰ نے اپنے خلیل کو مال و دولت کی کثرت عطا فرمائی، جیسا کہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس بکریوں کے 5000 ریوڑ اور 5000 غلام تھے۔ بکریوں کی نگہداشت اور حفاظت کے لیے جو کتے تھے ان کے گلوں میں سونے کے پٹے رہتے تھے۔ فرشتوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ آپ کے پاس کثرت سے مال موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ اللہ کے خلیل ہیں، مقام خلط پر فائز ہیں۔ مال و دولت کی یہ فراوانی اور مقام خلط کا ایک ذات میں جمع ہونے سے فرشتے متعجب ہوئے۔ بحوالہ روح البیان۔ چنانچہ آپ کے مرتبے کے اظہار کی خاطر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں زمین پر بھیجا، جس راہ سے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بکریاں لے کر جاتے تھے، اسی راہ میں وہ فرشتہ انسان کی شکل میں اونچے ٹیلے پر بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مصروف ہو کر بآواز بلند کہنے لگا، میرا رب پاک اور عظمت والا ہے، فرشتوں اور حضرت جبرائیل کا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے محبوب کی تسبیح سنی تو اس کی لقا کا اشتیاق معجزن ہوا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے انسان، میرے رب کا ذکر دوبارہ سناؤ، میں تمہیں اپنا آدھا مال عطا کر دوں گا۔ اس نے دوبارہ تسبیح اور تقدیس کے گن گائے۔ آپ نے فرمایا، میرے خالق کا ذکر دوبارہ کرو، میرا ہر قسم کا مال و منال، جو بکریاں، جو غلام اور جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، وہ سارے کا سارا تمہارے لیے ہی ہے۔ بحوالہ روح البیان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال ذکر الہی کے لیے خرچ کر کے بتا دیا کہ محبت الہی میں اس درجہ فنا ہو جاؤ کہ مال کی محبت تمہیں راہ خدا میں خرچ کرنے سے نہ روکے۔ دنیا اور دنیا کی دولت رب نے عطا کی ہے تو اس دنیوی دولت کے عوض اللہ تعالیٰ سے دولت عقبہ خریدنی چاہیے، اخروی درجات اور اعلیٰ مراتب کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے برخلاف مال کی محبت میں منحکم ہو کر آخرت سے غفلت کرنا، دولت عقبہ سے محروم ہو جانا اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنا بندگی کا تقاضا ہرگز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد اہل اسلام کو ایک نئے جوش و خروش سے ہمکنار کرتی ہے۔ آپ کے تذکرے سے مردہ دلوں کو نئی زندگی ملتی ہے، مایوس دلوں کو حوصلہ ملتا ہے۔ آپ کے واقعات سننے سنانے سے عقیدے میں پختگی اور عمل میں چستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزے عطا فرمائے، کوئی نبی بغیر معجزے کے تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم معجزات عطا فرمائے اور آپ کی مبارک زندگی کو انسانیت کے لیے نمونہ عمل بنا دیا۔ آپ نے زندگی کے ہر مرحلے میں دین اسلام کی حیات و بقا کے لیے اپنا ہر لمحہ، ہر سانس قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنا مال، اپنی اولاد اور اپنی جان بھی حق تعالیٰ کے لیے قربان کی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو کڑی آزمائش اور سخت امتحانات کے مرحلے سے گزارتا ہے۔ جب بندہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مگر انبیاء کرام علیہم السلام کو حق تعالیٰ پہلے اپنا بناتا ہے، پھر انہیں منزل امتحان سے گزارتا ہے۔ انبیاء کرام کی آزمائش صرف اس لیے ہوتی ہے کہ کائنات کو ان حضرات کا عزم و استقلال اور ثابت قدمی بتائی جائے تاکہ امت امتحان
اور آزمائش کے وقت ان کی ثابت قدمی کو پیش نظر رکھے اور اسے منزل فلاح سے ہمکنار ہونے میں آسانی ہو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں سے آزمایا تو انہوں نے اسے پورا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم سے علیحدگی اختیار کرنے کا حکم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے اپنی قوم سے علیحدہ ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نمرود سے مناظرہ کیا، یہاں تک کہ اسے ایسے معاملے میں لاجواب کر دیا جس میں لوگوں کو اختلاف تھا۔ جب لوگوں نے آپ کو آگ میں جلانا چاہا تو آپ نے آگ میں ڈالے جانے پر صبر کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قوم کو خیر آباد کہنے کا حکم فرمایا تو آپ نے اپنے وطن اور ملک سے اللہ کے لیے ہجرت فرمائی۔ آپ نے ضیافت و مہمانی کا معمول قائم کر رکھا اور صبر کیا جس کا اللہ نے آپ کو حکم فرمایا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قربانی کا امر فرمایا تو آپ نے اپنے مال کو قربان کر دیا۔ اپنے فرزند دل بند کی قربانی کے ذریعے آپ کا امتحان لیا گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے امتحان و آزمائش کی ان تمام دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کر لیا اور آزمائش کی کسوٹی پر مکمل اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا فرما برداری کیجئے۔ آپ نے عرض کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ آپ کا یہ طریقہ کار ایسے وقت رہا جب لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے اور آپ لوگوں سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے، لیکن آپ نے اللہ کا حکم نہیں ٹالا اور ہر آزمائش میں پورے اترے۔ یوں ہمیں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی سے سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا راستہ بظاہر آسان ہے اور اللہ بندے کو مہلت دیے چلے جاتا ہے، جیسا کہ نمرود کو بار بار سیدھے راستے کی طرف دعوت دی گئی لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ بظاہر اسے دنیا کا ہر عیش و آرام مہیا تھا مگر اس کا انجام بہت برا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی آخرت بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قدم قدم پر آزمائش سے بھری ہوئی ہے اور مشکلات تھیں، کیونکہ اللہ سے وفا کا راستہ آسان نہیں ہوا کرتا اور حق کے راستے میں بے شمار مشکل تمام آتی ہیں مگر اس کا انجام بہت بہترین ہوتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بندے کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے تو جنت کے راستے کو چن لے اور چاہے تو جہنم کے راستے پر چلے، یہ مرضی انسان کی اپنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں انبیاء کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچا لے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگر آپ آخر تک جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں کم سے کم مکمل یا کمپلیٹ کا لفظ لکھ لیجئے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ کتنے لوگ مکمل ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں آپ اپنی رائے بھی قائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ یہاں پر جتنی بھی مزید معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں تو ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکیں۔ اب ملاقات آنے والی ویڈیو میں ہوگی، تب تک اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین، فی امان اللہ۔